یہ کہانی کی دوسری قسط ہے۔ اگر آپ نے پہلی والی نہیں سنی تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ کالج میں ایڈمیشن ہو گیا۔ عالیہ اور شہین دونوں باتیں کر رہے تھے۔ انہا کو کچن کا کام بہت پسند تھا تو وہ سمیرہ کے ساتھ کچن میں تھی۔ انہا کو اپنی والدہ کے ساتھ دیکھ کر شہین کو خوشی ہوئی۔ شہین انہا کو دیکھتا جا رہا تھا۔ عالیہ نے شریر انداز میں اسے کہا، وہ چاچی کے ساتھ اچھی لگ رہی ہے، خوب جمے گی دونوں کی۔ شہین: ہاں آپا، موم اور انہا ساتھ میں اچھی لگتی ہیں۔ عالیہ: تو چھوٹو پڑھائی مکمل کر لو تم دونوں، چاچو سے بات کر کے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ شہین: نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی کہا تھا۔ عالیہ: میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں چھوٹو جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ سچ کہوں تو اسے بھی تم اچھے لگتے ہو، ورنہ وہ تمہیں اپنے پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ شہین: ویسے آپا مجھے وہ پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر کون ہے یہ؟ آپ کی سہیلی ہے تو اس کی فیملی کہاں ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ عالیہ: اس کی کوئی فیملی ہوتی تو شاید اعتراض کرتی، سچ کہوں تو میں ہی اس کی فیملی ہوں۔ اصل میں اس کے ماں باپ چل بسے تھے، دودیال والوں نے چھوٹی سی بچی کو گھر سے نکال دیا اور پھر دادا جی اسے گھر لے آئے۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کی طرح سمجھا، اس لیے دادا جی نے ہر جگہ اسے میرے ساتھ ہی رہنے دیا، اسکول، گھر اور کالج میں بھی۔ شہین اس کے بارے میں جان کر بہت افسردہ ہوا۔ رات کا وقت تھا، ارمان اپنے گھر میں اکیلا کھڑا تھا، اس کے کمرے کی بلکونی میں کھڑا تھا۔ وہ وہاں سے چاند کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے چاند کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس طرف عالیہ بھی اپنے کمرے کی بلکونی میں کھڑی تھی، بلکونی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بلکونی کچھ گلائی میں بنی ہوئی تھی تو جس کا ایک رخ ارمان کے گھر کی طرف تھا۔ عالیہ ٹہلتے ہوئے اس طرف آئی تو اس نے دیکھا ارمان بھی باہر کھڑا، وہ لگاتار چاند کی طرف گھورتا جا رہا تھا۔ عالیہ بھی ارمان کی طرف دیکھتے جا رہی تھی۔ عالیہ کی نظر ارمان سے ہٹی تو جنگل میں پھر سے عجیب سی ہلچل نظر آئی، بھیڑیوں کا ایک جھنڈ بھاگتا جا رہا تھا۔ عالیہ نے بھیڑوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ انہا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہا کی اس حرکت سے عالیہ ڈر گئی اور چیخ دی۔ عالیہ کی بات سن کر ارمان کا دھیان چاند سے ہٹ کر عالیہ کی طرف ہو گیا اور وہ اس کے ڈرنے پر مسکرانے لگا۔ عالیہ کی نظر ارمان پر پڑی تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالیہ کے خیالوں میں ہر جگہ ارمان آنے لگا۔ وہ یہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اسے، کیوں وہ ارمان کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی ہے۔ اس طرف ارمان بھی اپنے کمرے میں بیٹھا عالیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک طرف عالیہ اور ارمان جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف ایبٹ آباد میں مقیم دلاور ملک کی طبیعت اچانک سے ناساز ہونے لگی۔ اس نے اپنے وکیل کو بلوایا اور جائیداد کے کاغذات منگوائے۔ وہ اپنے منشی مظہر خان کو ساتھ لے کر اپنی حویلی سے روانہ ہوئے۔ منشی نے کہا بھی کہ طبیعت ناساز ہو رہی ہے، اس حالت میں سفر مناسب نہیں، مگر دلاور صاحب نے ایک نہ سنی، ڈرائیور سے بالاکوٹ جانے کو کہا۔ اس کے خیال میں اس کی پوتی کو غائب ہوئے 2 دن اور 3 راتیں ہو چکی تھی۔ اگلے دن انہا صبح اٹھتے ہی سمیرہ کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ سمیرہ کو انہا کے یہ طور طریقے بہت اچھے لگنے لگے، وہ انہا کو پیار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد شہین بھی آ گیا اور ساتھ ہی عالیہ بھی۔ عباس صبح سے ہی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سب اکٹھے ہو گئے تو انہا اور سمیرہ نے ناشتہ لگایا۔ ارمان بھی وہاں آ گیا۔ سمیرہ نے ارمان کو ناشتے کے لیے کہا، ارمان ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرتے وقت ارمان نے عباس سے کہا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے بابا، کیا ہم کالج ایک ساتھ جا سکتے ہیں؟ عباس: ہاں کیوں نہیں، ہم ساتھ چلیں گے۔ تو شہین، ماں اور باقی دونوں کو تم اپنے ساتھ لے جانا کالج، ارمان نے کہا۔ شہین: جو حکم بڑے بھائی۔ سب نے ناشتہ کیا اور کالج روانہ ہوئے۔ ارمان اور عباس ایک کار میں روانہ ہوئے۔ عباس نے پوچھا، ہاں بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارمان: بابا کل جو لاش ملی ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے مارا ہے۔ عباس: مطلب وہ لوگ کیوں اپنے ساتھیوں کو مارنے لگے؟ ارمان: کیونکہ بابا وہ ان کے دشمنوں سے ملا ہوا تھا اور ان لوگوں کا اصول ہے کہ وہ دشمن کا ساتھ دینے والوں کو نہیں چھوڑتے، چاہے وہ ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ارمان اور عباس نہ جانے کن لوگوں کی بات کر رہے تھے۔ دوسری طرف باقی سب بھی کالج کے راستے پہ تھے۔ وہ سب لوگ کالج پہنچے۔ عالیہ اور انہا اپنی کلاس لینے کے لیے گئی۔ کلاس میں ارمان کو دیکھ کر عالیہ اس کے ساتھ کی سیٹ پہ ہی بیٹھ گئی۔ کلاس مکمل ہوئی تو عالیہ نے ارمان کو اپنے ساتھ کینٹین چلنے کے لیے کہا۔ ارمان عالیہ کے ساتھ کینٹین چلا گیا۔
شہین بھی اینا کو ساتھ لے کر کینٹین میں وہ سب انجوائے کر رہے تھے۔ شہین نے عالیہ اور ارمان کو دیکھا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چھٹی کا ٹائم تھا، سب گھروں کو چلے گئے۔ ارمان کو عباس نے اپنے آفس میں بلایا۔ ارمان: بابا آپ نے مجھے بلایا؟ عباس: ہاں تمہیں بتانا تھا کہ اب سے کچھ دن بعد لاہور سے 2 پروفیسر یہاں آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ پروفیسر ہیں بہت بڑے بزنس مین، دوسرے ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت بڑے عامل ہیں۔ کچھ 10 سال پہلے ان دونوں نے یہاں سے دور ایک گاؤں جو کہ سالوں سے اسیب زدہ تھا، وہاں موجود شیطان جن اور اس اسیب ڈائن کو خاتمہ کر دیا تھا، وہ بھی صرف اپنی محبت کے لیے۔ ارمان: بابا ہمیں ان پروفیسر کی کیا ضرورت ہے؟ عباس: کیونکہ ان لوگوں کو اور ان کے دشمن ان آدم بیڑیوں کو کیسے ختم کیا جائے صرف وہ ہی بتا سکتے ہیں۔ ارمان: بابا ٹھیک کہا آپ نے، ان بیڑیوں کا خاتمہ بہت ہی ضروری ہو چکا ہے۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سمیرہ وہاں آ گئی۔ عباس نے بات کو بدلتے ہوئے ارمان سے کہا کہ جیسا تمہیں بتایا ہے ان دونوں پروفیسر کے استقبال میں پارٹی اچھی ہونی چاہیے، یہ تمہارا کام ہے ارمان۔ ارمان نے پارٹی کی تیاری کرنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارمان جب گھر پہنچا تو عالیہ راستے میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عالیہ نے ارمان سے کہا کہ مجھے یہ شہر دیکھنا ہے اور شہر کے اطراف موجود جنگلات بھی۔ ارمان: لیکن تم یہ سب بابا یا شہین کو بھی بول سکتی ہو۔ عالیہ: شہین تو انہاں کو شہر دکھانے کے لیے پہلے ہی لے کر گیا ہے اور چاچو چاچی ابھی گھر پہ نہیں ہیں۔ ارمان: مگر عالیہ مجھے بہت سے کام ہیں، ہم کبھی اور چلتے ہیں۔ عالیہ ضد کرنے لگی تو ارمان مان گیا۔ اس نے کار گھمائی اور شہر کی طرف کر لی۔ عالیہ بھی ساتھ میں بیٹھ گئی اور وہ ارمان شہر کے مین بازار میں گئے۔ وہاں سے عالیہ نے خوب شاپنگ کی۔ عالیہ باتیں کرتی جا رہی تھی اور ارمان خاموشی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ عالیہ شرما گئی اور چہرہ دوسری جانب کر لیا اور دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر لیے وادی دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ شہین اور اینا جنگل میں کھڑے تھے اور بیڑیوں کے ایک جھنڈے نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کو خطرے میں دیکھ کر زور سے چیخی۔ ارمان نے اس کی چیخیں سن کر اچانک کار روکی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے شہین اور اینا کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس طرف دیکھ کر ارمان بھی ڈر گیا۔ ارمان فوری کار سے باہر نکلا اور عالیہ سے کہا کہ کار میں ہی رہے۔ اس نے آنکھوں پہ کالا چشمہ لگایا اور بھاگتا ہوا اس طرف پہنچا۔ عالیہ اسے دیکھ کر ڈر گئی اور حیران بھی تھی۔ ارمان کی رفتار کسی عربی گھوڑے جیسی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس جھنڈ کے پیچھوں بیچ کھڑا تھا۔ شہین: بھائی آپ یہاں کیسے؟ بھائی ہمیں بچا لے۔ ارمان: شہین اینا کا ہاتھ پکڑ کر میری کار کی طرف بھاگو جلدی۔ شہین: نہیں بھائی میں آپ کو خطرے میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ارمان: شہین میری بات مانو اور جاؤ یہاں سے جلدی، اور ہاں عالیہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر جاؤ۔ شہین: بھائی یہ بیڑیے آپ کو مار ڈالیں گے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ ارمان غصے سے بولا: شہین میں بول رہا ہوں جاؤ یہاں سے، میری پرواہ نہ کرو، بھاگو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ شہین نے ناقت ہاتھ تھام کر تیزی سے کار کی طرف بھاگا۔ بیڑیے اس کی طرف بھاگے تو ارمان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا، اپنے ہاتھ میں کٹ لگایا، اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ پھر وہ تیزی سے شہین اور ان بیڑیوں کے درمیان آ گیا۔ خون کی بو سونگھ کر بیڑیے ارمان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارمان ان کو تھوڑا دور لے گیا۔ اتنے میں شہین اور اینا بھی کار تک پہنچ گئے۔ شہین نے کار میں بیٹھتے ہی کار چلا دی اور کچھ بیڑیوں کو ٹکر مارتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ نے بار بار اسے رکنے کو کہا مگر شہین یہ کہہ کر کہ بھائی کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا، کار چلاتا رہا۔ اس طرف ارمان ان بیڑیوں کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے ناخن نوکدار جنجوروں کی طرح ہو گئے۔ وہ بیڑیوں پہ کود پڑا۔ اپنے نوکیلے تیز ناخنوں سے اس نے ایک ایک کر کے سبھی بیڑیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک بیڑیے نے اچانک اس سے پنجہ مار دیا۔ ارمان گر گیا۔ سبھی بیڑیوں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ یوں لگا جیسے کہ ارمان کی کہانی ختم ہو گئی ہو۔ وہ اچانک وہاں سے لہو کے فوارے چھوٹ گئے اور سبھی بیڑیوں کو اپنے ناخنوں سے چیرتے ہوئے وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پہ پنجوں کے نشانات تھے مگر چہرے کے تاثرات کچھ الگ۔ آنکھیں خون کے جیسی لال تھی چہرے پہ اور مکمل چہرے پہ خون ہی خون تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اور شرٹ اتار کر پھینک دی۔ جسم پہ ہر جگہ پنجوں اور ناخنوں کے نشانات تھے۔ پہلوانوں کی جیسی باڈی خون میں لپٹے ہوئے خوفناک صورت پیش کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے شہین کی کار کی طرف چلنے لگا جو کہ کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ اس کے زخم اپنے آپ ٹھیک ہونے لگے۔
آنکھیں نارمل اور چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ شہین کی کار میں بیٹھا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف عالیہ، اینا اور شہین گھر تو پہنچ گئے، مگر سب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ وہ سب ارمان کی فکر میں تھے کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ عباس بھی گھر آ گیا۔ شہین روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ عباس نے وجہ پوچھی تو شہین نے سارا قصہ سنا دیا۔ عباس، گھبراؤ مت، ارمان کا وہ بیڑیے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے فکر ہو جاؤ، وہ ٹھیک ہے۔ شہین ابھی کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ ارمان پیچھے سے بولا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ شہین پیچھے دیکھا تو خوشی سے دوڑتا ہوا ارمان کے گلے لگ گیا۔ عالیہ اور اینا بھی بہت خوش ہوئی۔ ارمان کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر عالیہ کو احساس ہوا کہ اسے ارمان سے بے انتہا محبت ہے۔ وہ ارمان کے ساتھ جینے کے خواب دیکھنے لگی۔ عالیہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ارمان، تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ شہین، آپ نے کیسے بچایا خود کو بھائی؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی آپ کو اس خطرے میں چھوڑ کر۔ ارمان، ان بیڑیوں میں رفتار کی تھوڑی سی کمی تھی، ایسے تو وہ اولمپکس نہیں جیت سکتے نا۔ ارمان کی بات سن کر سب ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے ارمان کے سامنے وہی منظر تھا کہ کیسے ان بیڑیوں کو ختم کر ڈالا تھا ان سب نے۔ کھانا کھایا اور پھر ارمان وہاں سے جانے کی اجازت طلب کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے گھر گیا، شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینک دی۔ آنکھیں بند کر کے اچانک سے کھولی تو اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ سرخ آنکھیں، ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوئے، جسم پہ عجیب سے نشانات، اور وہ خود سے باتیں کرنے لگا۔ نہ جانے کب آزادی ملے گی، اس یاد سے میرے اندر بے شک ایوان ہے، مگر شکر ہے رب العالمین کا کہ میرے اندر کا انسان آج بھی زندہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماما پاپا آپ دونوں سے کہ ان بیڑیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا جنہوں نے آپ کو مجھ سے چھینا۔ وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک کسی اپنے کو ان کا شکار دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ارمان کا یہ بدلا ہوا روپ آخر کیا تھا؟ کیا تھی کہانی ان بیڑیوں کی؟ اس کے دشمن تھی، صرف عباس صاحب جانتے تھے۔ رات کے قریب 10 بج چکے تھے۔ عباس صاحب کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب نوکر نے جا کر دیکھا تو وہاں دلاور صاحب تھے۔ عباس بھی حال میں تھا۔ اپنے دروازے پہ اپنے باپ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے دلاور صاحب کو گھر کے اندر آنے کے لیے کہا۔ باپ بیٹا بہت عرصے کے بعد ملے تھے، دونوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ دلاور صاحب نے عباس سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اسے اس بات کا افسوس ہے اپنے بیٹے کی اکلوتی بیٹی کو بھی نہیں سنبھال سکا۔ عباس نے اسے بتایا کہ عالیہ اسی کے پاس ہے۔ دلاور کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے عالیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو عباس نے عالیہ کو بلوایا۔ شہین اور اینا بھی عالیہ کے ساتھ تھے، اس کمرے میں تھے، وہ بھی نیچے آ گئے۔ عالیہ کو دیکھ کر دلاور صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے عالیہ کی یہ غلطی خود ہی معاف کر دی اور پھر عباس نے شہین کو اپنے بابا سے ملوایا۔ دلاور صاحب نے اپنے پوتے سے پہلی بار ملے، بہت ہی جذباتی لمحہ تھا۔ سب سے ملنے کے بعد دلاور نے آرام کی خواہش ظاہر کی۔ عباس نے ان کو کہا کہ میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے چلتا ہوں۔ کمرے میں جا کر دلاور صاحب نے عباس کو کچھ دستاویزات تھماتے ہوئے کہا، عباس بیٹا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ عباس، جی بابا فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دلاور، بیٹا میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں نے اپنی ساری زمین اور جائیداد اور ساری دولت و کاروبار تمہارے اور عالیہ بیٹی کے نام کر دیا ہے۔ عباس، نہیں بابا، ہمیں اس سب کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ مل گئے تو سب مل گیا۔ دلاور، میں ملا نہیں ہوں بلکہ یہاں آنے پہ مجبور ہوں بیٹا، کیونکہ میرے پاس اب وقت کم ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ایبٹ آباد والی حویلی کا سودا کیا تھا ایک آدمی سے، وہ یہیں کنار کی دوسری طرف رہتا ہے۔ کل سب قانونی کارروائیاں مکمل کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ عباس، نہیں بابا، آپ کی عمر دراز ہو، ٹھیک ہے، کل آپ اس حویلی کے خریدار سے ملیں، سودا حویلی کے کاغذات اس سے دیں اور یہاں میرے پاس آئیں۔ دلاور نے امی بھر لی، پھر وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ کوئی چلتن کے دامنے 2 لوگ لمبے لبادے اوڑھے کھڑے تھے۔ رات کا وقت اور ہر طرف سے خوفناک شور آ رہا تھا۔ اس بھیانک شور میں ایک عجیب سا شخص ان دونوں کے سامنے میدان میں تھا۔ وہ اس علاقے میں موجود شیطان دیو تھا جس نے علاقے بھر میں خوف و ہراس کی فضا برپا کر رکھی تھی۔ ان دونوں جان بازوں نے بلا سوچے اس شیطان پہ حملہ کر دیا۔ مقابلہ زبردست ہوا۔ ان دونوں نے کچھ آیات مبارک پڑھی اور بنا ہتھیاروں کے اس دیو سے بھڑ گئے۔ دونوں کی آنکھیں چمک رہی تھی،
गोल्डन आंखों वाले इन दोनों जानबाजों ने देखते ही देखते इस खौफनाक देव को मौत के घाट उतारा। हर तरफ इस देव की खौफनाक चीखें गूंजने लगी और फिर अचानक से ख़त्म हो गई। दोनों वहाँ से करीबी गांव में गए और चेहरे से नकाब उतारते हुए इस गांव के लोगों को मुबारकबाद दी। गांव वालों ने नारे बुलंद किए, प्रोफेसर कबीर जिंदाबाद, प्रोफेसर आदिल साहब जिंदाबाद। हर तरफ इन दोनों बहादुरों के लिए जिंदाबाद के नारे बुलंद थे और ये दोनों गांव वालों से रुखसत मांगते हुए वहाँ से रवाना हो गए। गांव वालों ने इनको तोहफे तहफ देते हुए गांव से रुखसत किया। दोनों अपनी बस में बैठे और वहाँ से रवाना हो गए। आदि आप कहाँ जाना है भाई? कबीर, शाहरान शहर के प्रोफेसर मलक अब्बास के पास, ईवान साहब के यहाँ। आदि, सुना है वहाँ खेल और शिकार के बहुत ही मौके फराहम होंगे। कबीर, बिल्कुल मेरे भाई, वहाँ आदम बेड़ियों के अलावा सुना है कि डायनों और खूनख्वार अवानों से भी टाकरा होगा। आदि, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। कहानी में ये दोनों किरदार पिछली कहानी वो कौन थी से लिए गए हैं। कहानी को पढ़ें, कमेंट करें, रेट करें और मुझे फॉलो करें।